اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا 22واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہمارا سبق جو تھا وہ مکمل ہو گیا تھا۔ تمارین آج ہم شروع کریں گے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے جب اگلے لیکچر میں آنا ہے تو یہ ذہن میں تازہ کر کے آنا ہے کہ تمارین میں آپ باب انفعال کے بارے میں جو ہے وہ پریکٹس کریں گے مزید، اور باب انفعال سنتے ہی باب انفعال کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ، اس کا مصدر، اور یہ بات بھی سامنے کہ اس باب کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور پھر اس باب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے، اسم الظرف کیسے بنتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کر آنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سبق کی تمارین کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلتے ہیں جی تمارین کی طرف، اور پہلی تمرین حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے جی لما، کیوں لم یکتب الحسن والمعاویۃ الواجبات، ٹھیک ہے۔ اب میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں انہیں کہ کس پہ زبر پڑھ رہا ہوں، کس پہ پیش پڑھ رہا ہوں، کس پہ زیر پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ الحمدللہ آپ بھی اس کو اچھی طرح فالو کر رہے ہیں۔ میں نے یکتب میں با کو ساکن کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ لم لگا ہوا ہے۔ الحسن کے نون پر میں نے پیش کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ یہ یکتب کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور جو واحد اسم ہوتا ہے اس کا مرفوع ہونا، اس کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اگر اس پہ الف لام لگا ہوا ہو۔ وہ معاویۃ، معاویۃ اس پہ بھی میں نے ایک پیش پڑھا ہے، یہ اصل میں فاعل نہیں ہے، یہ عطف ہے الحسن پہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو فاعل ہے لیکن عطف ہے یہ الحسن پہ، اور جو آپ کو پتہ ہے معطوف ہے اس کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے۔ اس پہ ایک پیش اس لیے میں نے پڑھی ہے کہ غیر منصرف الف لام نہیں داخل ہوا تھا، لیکن اس پر ایک پیش پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ دو سبب کون کون سے، ایک تو جی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سبب کوئی یہ غیر عربی نہیں ہے، اس کا دوسرا سبب ہے تانیث، اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، تو یہ ایک تیسرا سبب آپ کے سامنے آ گیا غیر منصرف اسم کے ہونے کا۔ ایک سبب جی علم، دوسرا غیر عربی، اور تیسرا تانیث، علامت تانیث۔ اور الواجبات، اس پہ میں نے تا پہ زیر پڑھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آت کی آواز جو ہے یہ جمع سالم مؤنث کی آواز ہے، اور جمع سالم مؤنث کی آواز جو ہے وہ آتو اور آتی کے ساتھ ہی شو ہوتی ہے، اور اسے میں نے منصوب پڑھا ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے یکتب کے لیے۔ تو یکتب کا فاعل الحسن، معاویہ مرفوع الحسن پر عطف ہونے کی وجہ سے، اور الواجبات منصوب مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یکتب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یکتب کا با ساکن کیوں ہے؟ وہ حرف جزم لم کی وجہ سے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس طرح تھوڑی تھوڑی آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ سب چیزیں 100% کلیئر ہو جائیں گی۔ حسن اور معاویہ نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ آپ نے لکھنی ہے اور پھر چیک کرنی ہے سولوشن سے۔ دوسرا سوال ہے جی لما تأخر عدنان، تأخر عدنان، عدنان پر میں نے رفع کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے کہ تأخر کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ عدنان نے دیر کیوں کی، تاخیر کیوں کی؟ تیسرا سوال ہے جی اینا انقلبت السیارۃ، اور اگر میں ملا کر پڑھوں تو میں یوں پڑھوں گا این انقلبت السیارۃ، گاڑی کہاں الٹی تھی، گاڑی کہاں الٹی تھی۔ انقلبت چوتھا صیغہ ہے، اس لیے میں نے تا کو سکون کے ساتھ پڑھا ہے، ملایا تو زیر دے کے آگے ملائی، اور السیارہ چونکہ انقلبت کا فاعل ہے لہٰذا میں نے اسے مرفوع پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے جی متا انکسفت الشمس، سورج کو گہن کب لگا، ٹھیک ہے، سورج گہن زدہ کب ہوا، یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ الشمس یہاں پر فاعل ہے انکسفت کا، لہٰذا میں اسے مرفوع پڑھ رہا ہوں۔ پانچواں سوال ہے جی ماذا قال الناس، لوگوں نے کیا کہا، کب کہا؟ یعنی جب سورج کو گہن لگا تو لوگوں نے کیا کہا۔ الناس فاعل ہے لہٰذا میں مرفوع پڑھ رہا ہوں، تو کالا کا یہ فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چھٹا سوال ہے جی بماذا امرنا النبی، کس چیز کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ امرنا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا،
حکم جس چیز کا دیا جاتا ہے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. امرانا ربی بالصلاۃ، میرے رب نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ماں کے ساتھ با لگ گیا کہ بماذا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ انکسافِ شمسی والقمری. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا، یعنی سورج اور چاند کے گہن زدہ ہونے کے وقت. اندہ ظرف ہے اور ظرف آیا تو آگے مضاف الیہ ہوگا. انکساف یہ آپ کا مصدر ہے باب انفعال سے، اور یہ مضاف بن رہا ہے. آگے الشمس جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور القمر جو ہے یہ معطوف ہے الشمس پر. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ سارے سوال میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، گرامر بھی آ گئی اور معنی بھی آ گئے. اب جواب آپ نے ان کے خود بنانے ہیں. خود بنانے سے مراد یہ ہے کہ سبق دیکھ کے بنانے ہیں اور پھر ان کو چیک کرنا ہے اپنے سولوشن میں سے. چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف. اگلی تمرین ہے من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب ان فعل. سیم عبارت ہے جو ہر باب کی تمرین نمبر 2 میں چلتی آ رہی ہے، صرف باب کا نام چینج ہو رہا ہے، باقی وہی عبارت ہے. من ابواب الفعل الثلاثی المزید باب ان فعل از اکول ٹو ان پلس فعل. اور جو فعلہ کا صیغہ ہے اس سے پہلے ان لگ گیا تو یہ ان فعل بن گیا. زیدت اس میں زائد کیا گیا ہے، فیہی اس میں زائد کیا گیا ہے الحمزۃ والنون. حمزہ اور نون، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر حمزہ اور نون بڑھایا گیا ہے. کب؟ قبل الفائی، فا سے پہلے. فا سے پہلے حمزہ اور نون کو زیادہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر فتح تھا، اس سے پہلے ان لگا دیں تو بن گیا جی ان فتح. کسرہ تھا، اس سے پہلے ان لگا دیں تو ان کسرہ. قطع تھا تو اس سے پہلے ان لگا دیں ان قطع. اور پھر آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ استخرج من الدرس الافعال الواردۃ فیہ من باب ان فعل. ٹھیک ہو گیا. استخرج من الدرس، مجرور پڑھ رہا ہوں، واحد کی جر زیر کے ساتھ آتی ہے اور جر کی وجہ من حرف جر. الافعال منصوب پڑھ رہا ہوں، جمع مکسر کی منصوب زبر کے ساتھ آتی ہے، اور منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ استخرج کے لیے مفعول ہے. الواردۃ واحد مؤنث، اس کو میں منصوب پڑھ رہا ہوں. منصوب پڑھنے کی وجہ کیونکہ یہ الافعال کی صفت ہے. زبر کے ساتھ کیوں اس کو میں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ واحد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اس کی نسب جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. من بابی، باب پر میں زیر پڑھ رہا ہوں، جر میں پڑھ رہا ہوں. باب واحد بھی ہے اور کیونکہ مضاف بن رہا ہے اس لیے میں اس پر تنوین بھی نہیں پڑھ رہا. تو الحمدللہ یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں. آپ نے نکالنے ہیں جی سبق سے سارے باب انفعال کے الفاظ جو کہ ہم پہلے ہی ہائی لائٹ کر چکے ہیں. تیسری تمرین کی طرف چلیں جی. تامل المثال، مثال پر غور کر. مثال کو میں منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تامل اس کے لیے مفعول ہے. ثم ہاتی المضارع، اس کو منصوب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مفعول ہے ہاتی فعل کے لیے. واسم الفاعلی، اسم کو منصوب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ عطف ہے المضارع پر، اور الفاعل کو میں مجرور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اسم کے لیے مضاف الیہ ہے. والمصدر، المصدر کو میں منصوب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اسی المضارع پر عطف ہے. من الافعال الآتیاتی، الافعال کو میں مجرور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے، اور الآتیاتی اس کو میں مجرور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ افعال کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو الحمدللہ یہ 7 باتیں نوٹ کرتے رہیں. اور زیادہ الفاظ آپ دیکھیں گے کہ واحد استعمال ہوتے ہیں یا پھر جمع مکسر استعمال ہوتے ہیں، اور واحد اور جمع مکسر اسماء کی رفع پیش کے ساتھ، نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بار بار باتیں پکی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سب کچھ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. لیں جی، اب جب گرامر پہ غور کیا تو بھول گئے کہ کیا پوچھا تھا، تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تامل المثال، مثال پر غور کر، پھر فعل مضارع، اسم الفاعل، مصدر، لا آنے والے افعال میں سے. الماضی، پہلی مثال جو انہوں نے سالو کی ہے وہ دیکھ لیں. انکسر الماضی، المضارع ینکسر، انکسر ینکسر. اسم الفاعل منکسر، اور المصدر انکسار.
ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم پریکٹس کرتے ہیں جی. انفتح ینفتح، انفتح ینفتح، منفتح منفتح، انفتاح انفتاح. انقلب ینقلب، انقلب ینقلب، منقلب منقلب، انقلاب. انقطع ینقطع، منقطع، انقطاع. انصرف ینصرف، منصرف. آیا ذہن میں؟ منصرف منصرف، انصراف. انشق ینشق، انشق ینشق، منشق. اصل میں تھا منشقق، تو وہ منشقن بن گیا. اور انشقاقن، صورت الانشقاق فوراً آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. تو پتہ چلا کہ فعل اگر مضاف ہے تو اس سے پھر اسم الفاعل کیسے بنے گا، اور یعنی وہ جو حرف ہے وہ مرج ہو جائے گا. یہ الحمدللہ رولز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. انجلا یا ینجلیو اوریجنل، اور چینجز کے بعد انجلا ینجلی. اسم الفاعل منجلن، اصل میں تھا منجلیون، منجلیون، منجلن، منجلی، یعنی وہی اس میں منقوص والا وزن آپ کے سامنے آ گیا. اور اس کا مصدر انجلاؤن، اصلہ انجلاون. اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر میں الف کے بعد اگر واو یا یا آ جائے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ اس کا اصل مادہ جیم لام واو تھا، جو کہ مزید فی باب میں جانے کی وجہ سے واو یا میں تبدیل ہو گیا. اور یہ رول ہے کہ ناقص واوی جب بھی ثلاثی مجرد سے مزید فی ابواب میں جاتا ہے تو وہ واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. چوتھی تمرین ہے جی. یفیدو، فائدہ دیتا ہے کون؟ بابو انفعلا، انفعال کا باب جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے. المطاوعۃ، یہ المطاوعۃ جو ہے یہ یفیدو کے لیے مفعول ہے، اس لیے نصب میں آیا ہے. اب یہ خاصیت بتا رہے ہیں باب انفعال کی. باب انفعال ہر باب کی آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. ہم نے ایک خاصیت جو ہے وہ اپنے بیسک کورس میں پڑھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کسی متعدی فعل کو لازم کرنے کے لیے باب انفعال کا استعمال ہوتا ہے. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جی جو خاصیات الابواب، خاص طور پہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے گرامر کا، اور اس پہ بڑی بکس بھی لکھی گئی ہیں کہ ہر باب کی کیا کیا خصوصیات ہیں، خاصیات ہیں. اور یہ ساری کی ساری خاصیات جو ہیں یہ سماعی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ قیاسی نہیں ہے، آپ قیاس کر کے وہ نہیں کر سکتے. سماعی کیا ہوتی ہیں؟ جو سننے پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے المطاوعہ، المطاوعہ، اس لفظ کو ہم اردو میں مطاوعت بھی کہہ سکتے ہیں. لغت میں اس کے معنی ہے جی انقیاد، بات ماننا اور اثر قبول کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور اصطلاح میں فعل متعدی کے بعد کسی فعل کو ذکر کرنا. ٹھیک ہے؟ فعل متعدی پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد آپ فعل کوئی لائیں گے، چاہے اب جو لانے والا فعل لازم ہو یا متعدی ہو. ٹھیک ہے؟ اس میں قید نہیں ہے، لیکن آئے گا یہ متعدی فعل کے بعد ہی. ٹھیک ہے؟ اب بتائے گا کیا؟ یہ بتائے گا کہ فعل اول کے مفعول بہ نے، پہلا جو فعل تھا نا اس کے مفعول بہ نے اپنے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا. پہلے فعل متعدی آ رہا ہے اور اس کا مفعول بہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ظاہر بات ہے اب دیکھا جائے گا آنے والا فعل یہ بتائے گا کہ اس کے مفعول بہ نے اس فعل کا جو اثر ہوا تھا اس کو قبول کیا یا نہیں کیا. اس کی ایگزامپل سامنے آپ رکھیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. مثلا میں اردو میں کہتا ہوں کہ جی میں نے برتن توڑا، میں نے برتن توڑا، تو عربی میں کہیں گے کسرتو، کسرتو میں نے توڑا، کیا توڑا؟ الاناء، میں نے برتن توڑا. اس کے بعد اب یہ کسرتو یا کسرہ فعل جو ہے یہ متعدی فعل تھا. اس کے بعد میں ایک فعل لاؤں گا، چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی ہو، صحیح. لیکن باب انفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آتا ہی اس سے لازم فعل ہے، تو اس میں لازمی طور پہ لازم فعل آئے گا اور وہ کہے گا کہ فن کسرہ، تو وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے؟ میں نے برتن توڑا اور وہ ٹوٹ گیا. باقی کی ایگزامپل آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، یہیں پر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تقولو، آپ کہتے ہیں فتحت البابا. اب ذرا نوٹ کریں، میں نے آپ کو مطاوعت کیا بتائی ہے کہ ایک فعل متعدی ہوگا، فتح جو ہے فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ایک فعل لائیں گے جو کہ لازم ہو سکتا ہے یا متعدی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ باب انفعال ہے تو اس سے لازم فعل ہی آئے گا. وہ آ گیا جی انفتح. یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بتائے گا کہ اس فعل کا جو مفعول بہ پر اثر تھا،
یعنی میں نے دروازہ کھولا، اس مفعول بھی نے اس فعل کا اثر قبول کیا یا نہیں کیا، یہ بتانے کو مطاوعت کہا جاتا ہے۔ تو فتحت الباب اگر اتنا ہی ہوتا تو کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے دروازہ کھولا، لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور وہ کھل گیا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا، تو میں کہوں گا فتحت الباب فن فتح، اور وہ کھل گیا۔ تو یہ جو ہے یہ مطاوعت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو تأمل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکمل الناقصہ، پھر انکمپلیٹ جو ہیں انہیں کمپلیٹ کر۔ مثال جو ہے فتحت الباب، تو نے دروازہ کھولا، ان فتح الباب، دروازہ کھل گیا۔ یعنی یہ جو مفعول ہے نا متعدی کا، صحیح ہے، یہ باب انفعال میں فاعل بن کر آ رہا ہے، یعنی یہ مثال دے رہے ہیں تو آپ نے بھی کچھ ایسی مثالیں بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ کسرت الکوبہ، کسرت واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا، میں نے توڑا، الکوبہ کپ، میں نے کپ توڑا۔ اب کسرہ توڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کہ متعدی فعل ہے، اس کو جب میں باب انفعال میں لے کے جاؤں گا تو یہ بن جائے گا جی ان کسرہ، ٹوٹ جانا۔ تو اب یہ جو الکوبہ ہے یہ مفعول ہے، تو اس کو ہم یہاں پر جب لائیں گے تو ایز اے فاعل لے کر آئیں گے، تو الکوبو یہاں پر میں لکھ لوں گا اور کسرہ کو میں باب انفعال میں لے جاؤں گا تو یہ بن جائے گا جی ان کسرہ الکوبو۔ اگر الکوب مونس ہوتا تو پھر میں ان کسرت لگاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو کسرت الکوبہ ان کسر الکوبو۔ آگے چلیں جی، تیسرا جملہ ہے قطعت الحبلہ، میں نے رسی کاٹی، میں نے رسی کاٹی، تو میں کہوں گا ان قطع الحبل، رسی کٹ گئی۔ قلبت الکتابہ، میں نے کتاب پلٹی، میں نے کتاب الٹی، ٹھیک ہے، تو کتاب الٹ گئی، تو میں کہوں گا انقلب الکتاب، انقلب الکتاب۔ اسی پیٹرن پہ دیکھیں اگر آپ کریں نا تو بڑا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ چوتھی ایگزامپل ہے ہزم المسلمون الکفارہ، ہزم المسلمون الکفارہ، المسلمون فاعل ہے، الکفارہ مفعول ہے، اور ہزمہ کے معنی ہوتے ہیں شکست دینا۔ ہزم المسلمون الکفارہ، مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی، تو اب ہم اس کو جب اس میں لائیں گے تو کیا کہیں گے، ان ہزمہ شکست ہونا، ان ہزم الکفار، کافروں کو شکست ہوئی، ان ہزم الکفار۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ پانچویں تمرین میں وہ بتا رہے ہیں کہ مطاوع فعل ان فعل کما رأیت، وہ کہہ رہے ہیں کہ فعل ان فعل کا جو اس کی جو مطاوعت تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا، اما فعل، اب مزید بتا رہے ہیں کہ جہاں تک فعل کا تعلق ہے یعنی باب تفعیل کا تعلق ہے، فمطاوعہ تفعل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مطاوعت جو ہے نا وہ باب تفاعل ہے۔ یہ مطاوعت کیا تھی؟ فعل سے انفعال تھی، فعل سے انفعال یعنی ثلاثی مجرد سے مزید فی باب انفعال میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور باب تفعیل کی مطاوعت جو ہے نا وہ باب تفاعل ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ تأمل المثال، مثال پر غور کر، ثم اکمل الناقصہ، پھر انکمپلیٹ کو مکمل کر۔ المثال، مثال پر غور کریں جی، کسرت الزجاجہ، کسرہ یکسر تکسیر باب تفعیل ہے نا، میں نے شیشہ توڑا، تکسر الزجاج، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں کسرہ اس کو باب جب تفاعل میں لے کے جائیں گے تو یہ مطاوعت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میں نے شیشہ توڑا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ اس کو بنائیں جی، قطعت الحبلہ، میں نے رسی کاٹی، قطعت الحبلہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ رسی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، باب تفعیل کی خاصیت تکسیر ہے، مبالغہ ہے، یہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ تقطع الحبل، رسی کٹ گئی۔ تو یہ ہے جی الحمدللہ خاصیات الابواب میں سے ایک پوائنٹ جو ہے الحمدللہ ہمارے سامنے یہاں پر آ گیا۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے چھٹی، انکسرہ، وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب انفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اگر حمزہ استفہام کا لگ جائے تو چونکہ باب انفعال کا حمزہ اس کی حرکت پڑھی نہیں جائے گی، لہٰذا پھر وہ لکھنے سے بھی نکال دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا جی انکسرہ۔ انکسرہ از اکول ٹو
انکسرہ، بس یہ آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے. باب انفعال کا کوئی بھی صیغہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کویسچن آپ کا جو ہے حرف استفہام آ رہا ہے تو باب انفعال کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے سے بھی نکال دیا جائے گا. آسان فارمولہ میں نے آپ کو دے دیا، یعنی انکسرہ از اکول ٹو انکسرہ. اذا دخلت حمزۃ الاستفہامی، اذا دخلت جب استفہام کا حمزہ داخل ہوتا ہے کس پہ؟ علی انفعالہ، انفعال پر، ٹھیک ہے. تو حذفت حمزۃ الوصلی، حمزۃ الوصل حذف ہو جاتا ہے، یا اگر اسے مجہول لانا ہے تو آپ اس طرح لے لیں حذفت حمزۃ الوصلی، حمزۃ الوصل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب آپ سے ریکوائرڈ ہے جی ادخل، آپ داخل کریں حمزۃ الاستفہامی، اور پھر میں ملا کر پڑھوں گا اسے حمزۃ الاستفہامی علی الجمل الآتیتی. جی پہلی ایگزامپل ہے جی انقلبت السیارۃ، انقلبت السیارۃ. اب جب میں اس کے شروع میں حمزہ استفہام داخل کروں گا تو یہ کیا بنے گا؟ انقلبت السیارۃ، انقلبت السیارۃ. دوسرا ہے جی انفتح باب المطعم. اب جب اس کے ساتھ میں حمزہ استفہام لاؤں گا تو میں پڑھوں گا انفتح باب المطعم، کیا میس کا دروازہ کھل گیا. انہزم المشرکون، انہزم المشرکون مشرکوں کو شکست ہوئی. ان حمزہ لاؤں گا تو انہزم المشرکون، کیا مشرکوں کو شکست ہوئی. اسلم ابوکا، اب یہ جو اسلم ہے نا یہ انفعال کا نہیں ہے بلکہ باب افعال کا ہے، اور باب افعال کا حمزہ یہ اصلی ہوتا ہے، یہ نہیں نکلتا. لہٰذا جب اس کے ساتھ میں حمزہ استفہام لاؤں گا نا تو میں پورا یہ پڑھوں گا، میں کہوں گا اسلم ابوکا، اسلم ابوکا. تو یہاں پر اسلم ابوکا نہیں پڑھیں گے ہم، کو الگ سے پڑھیں گے اور باب افعال کا حمزہ صحیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ انفعال، باب انفعال کے کسی صیغے کے ساتھ جب حمزہ استفہام والا استعمال ہوتا ہے تو باب انفعال کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے سے بھی نکل جاتا ہے. پڑھنے میں تو آتا ہی نہیں تھا لیکن لکھنے سے بھی نکال دیا جاتا ہے. تو یہاں تک ہماری تمارین جی مکمل ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. باقی تمارین انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی تمارین کو آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.